السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، صدق اللہ العظیم۔ مذہب اسلام کی روشنی میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ اسی آیت سے لگا سکتے ہیں جو آیت میں نے قرآن کریم کی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا تو اس تذکرے کے ساتھ میں ایک تو معلم کا ضرور ذکر فرمایا، یعلمہم الکتاب، کہ نبی کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ ان کو کتاب سکھائے، اور دوسرے یتلو علیہم، ان کو پڑھنا سکھائے، ان پر قرآن کریم پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر انبیاء کی بات کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی علم کا کام کیا صرف اپنی قوم میں کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے مکتب میں کوئی اسرائیلی بچہ بھی دیکھنے سے نہیں ملتا تھا۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکتب کا بھی تھا۔ حضرت موسیٰ کو مخصوص پروپر اپنی قوم جن کا نام بنی اسرائیل تھا اس کی طرف بھیجا گیا تھا۔ دوسری طرف ہم سب کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے یونیورسل، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں وہ یونیورسل ہے، پورے ورلڈ کے لیے ہیں، پوری دنیا کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو تعلیم کی اہمیت قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمائی۔ ایک جگہ بیان فرمایا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا هل یستوی الاعمی والبصیر، کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا یعنی نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے، ٹیکنیکل اعتبار سے اگر تعلیم کو سمجھیں تو تعلیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، تعلیم کی جو تعریف بیان کی گئی، ڈیفینیشن آف ایجوکیشن، تو تعلیم کا مقصد بیان فرمایا چینج ان بیہیویئر، یعنی تعلیم کا بنیادی مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان پڑھنا سیکھ جائے، بلکہ تعلیم کا جو فنڈامنٹل پرپز اور بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے تعلیم حاصل کی ہے اس کے مزاج میں، اس کے اخلاق میں، اس کے بولنے میں، اس کے چلنے میں چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ ہے اور اس نے ہائی ایجوکیشن حاصل کی ہے، اس تمام ایجوکیشن اور ڈگری کے ساتھ میں اس شخص سے نہ بولنا آتا ہے، اس میں نہ بیٹھنے کا سلیقہ ہے، نہ کھانے کا سلیقہ ہے، نہ چلنے کا سلیقہ ہے، تو سچائی تو یہ ہے کہ جو تعریف میں نے ایجوکیشن کی تھی کہ ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے چینج ان بیہیویئر، یعنی اخلاق کے اندر، ویوہار میں تبدیلی آ جانا، یہ تعلیم کا مقصد ہے۔ تو کوئی شخص کتنی ڈگری حاصل کر لے، اگر اس کے رویے میں، اس کے بیہیویئر میں تبدیلی نہیں ہوئی تو آپ اس کو پڑھا لکھا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مذہب اسلام کے اندر بھی ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا سورہ جمعہ کے اندر کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مثال گدھے کی طرح سے، جیسے گدھا ہے اس کے اوپر آپ جو ہے تورات کی تختیاں رکھ دیں، پوری کی پوری بکس رکھ دیں، لائبریری رکھ دیں، گدھے کو نہیں پتا کہ میرے اوپر کیا رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم کا بھی اور شریعت اسلامیہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارے اکابر کا سب سے زیادہ زور جو رہا وہ یہ رہا کہ انسان تعلیم حاصل کرے، تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل بھی کرے۔ آج پوری دنیا کے اندر علم کی کمی نہیں ہے، علم بہت ہے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، جتنی بڑی بڑی لائبریریاں آج پورے ورلڈ کے اندر موجود ہیں، تاریخ انسانیت میں کبھی اتنی لائبریریاں نہیں ہوئی۔ آپ جا کے دیکھیں، امریکہ کے اندر کانگریس لائبریری ہے جس میں کتابوں کی تعداد تقریباً 1 کروڑ روپے سے اوپر ہے، اور قدیم زمانے کے اندر جو لائبریری کا تذکرہ ملتا ہے، کسی میں 4 لاکھ کتابیں تھی، کسی میں 5 لاکھ کتابیں تھی، اتنی
کتابیں تو آج ایک چھوٹی سی معمولی لائبریری کے اندر ہوتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ علم تو پہلے سے زیادہ اب انسانوں کے اندر ہے, نالج ہے, بہت زیادہ ہے, لیکن انسانیت نہیں ہے, ہیومینٹی جو ہے انسانوں کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے جرائم, کرائم, بدسلوکی, بدکاری, ریپ, قتل کر دینا اور ایسڈ اٹیک کر دینا لڑکیوں کے چہروں پر, اور نہ جانے کون کون سی حرکتیں جو اب ہمیں سننے کو ملتی ہیں وہ قدیم زمانے کے اندر سننے کو نہیں ملتی تھی, کیونکہ ان لوگوں کے پاس علم تو تھا جیسا بھی تھا, اس کے ساتھ ساتھ میں عمل بھی تھا. آج مسلمانوں کا بہت فوکس ہے تعلیم کے اوپر, بہت فوکس ہے. تو اپنے بچے کو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے سے پہلے آپ یہ بھی دھیان رکھیں کہ کہیں یہ بچہ آپ کے ہاتھ سے جانے کو تو تیار نہیں ہے. قرآن کریم نے ایک منظر کھینچا ہے, ایک پورا نقشہ کھینچا ہے ایک واقعے کا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا غالباً تذکرہ ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں, اذ حضر یعقوب الموت, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں وہ واقعہ یاد کرنا چاہیے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا, اور سارے بیٹوں کو, کنبوں کو, اس میں لڑکیاں بھی تھیں اور ایسے ایسے بچے موجود تھے جو خود آگے چل کر نبی بنے. جمع کرنے والا بھی نبی اور جن کو جمع کیا گیا وہ بھی نبی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بٹھایا اور ان سے سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ, ما تعبدون من بعدی, میرے مرنے کے بعد تم پوجا کس چیز کی کرو گے؟ آج باپ کو ہر چیز کا فکر ہے بچے کے بارے میں کہ میرا بچہ IAS بن جائے, میرا بچہ PCS بن جائے, میرا بچہ NDA کوالیفائی کر لے, اور میرا بچہ نیٹ کوالیفائی کر لے. دنیا بھر کے امتحانات کی اس کو فکر ہے. اگر اس کو فکر نہیں ہے تو بس اس بات کی نہیں ہے کہ کل مرنے کے بعد میں میرا بچہ جو فرشتے اس کو کوشچن پیپر دینے والے ہیں اس کو بھی کوالیفائی کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. ظاہر سی بات ہے انسان تو انہی کوشچن کو کوالیفائی کر پائے گا جو اس نے اپنی پریکٹیکلی اپنی لائف کے اندر سیکھے ہیں. اگر اس نے ان چیزوں کو سیکھا ہی نہیں ہے تو کوالیفائی کرنے کا مقصد ہی نہیں ہوتا, مطلب ہی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ کل یہ شخص جب قبر میں جائے گا اور یہ سوالوں کے جوابات نہیں دے پائے گا, اور پھر قیامت کے دن جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس بچے کو, تو یہ جہنم میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ مجھ کو اکیلا جہنم میں نہ ڈالا جائے. اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے ایسا کیوں؟ تو وہ قرآن کریم نے ایک آیت جو ہے اس پس منظر بیان فرمائی, ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا, یا اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کا کہنا مانا تھا, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. یعنی باپ نے کہا کہ بیٹا یہ کورس کر لے, میں نے وہ کورس کر لیا. باپ نے کہا بیٹے فلاں ایگزام کی تیاری کر لے, میں نے اس ایگزام کی تیاری کر لی. اللہ تعالیٰ اگر باپ مجھ سے یہ کہتا کہ قرآن کریم پڑھ لے, انسان بن جا, اللہ کو پہچاننے والا بن جا, اور نمازوں کا پابند بن جا, نماز کا طریقہ اور نماز کا سلیقہ سیکھ لے, تو میں وہ سیکھ لیتا. جب میں نے ساری ڈگری حاصل کی تو میرے لیے یہ کیا مشکل تھا, کیا ہارڈ تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کے بڑے تھے جن کے نقش قدم پر چل کر یہ بچہ گمراہ ہوا, اس کو بھی جہنم میں ڈال دی جائے گا. میری گفتگو کا لب لباب و کنکلوژن یہ ہے کہ صرف اور صرف علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس علم کے ساتھ میں عمل کرنا, اپنے اخلاق کے اندر, اپنے رہن سہن کے اندر, اپنی زندگی میں اپنی لائف کو اکارڈنگ ٹو اسلام بنانا, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے, یہ سب سے بڑا عمل ہے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.